الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً مومنہ خواتین کو نگاہوں کے جھکا کر رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی پارسائی کی حفاظت کا حکم دیا، پھر ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے باوجود حفاظت کے، غیر ارادی طور پر، یا مطلب حالات ایسے ہیں یا ماحول ایسا ہے کہ جس میں خود بخود کو زینت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس میں قابل گرفت نہیں ہے۔ اور مزید حکم فرمایا کہ اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے ڈال کر رکھیں، یعنی کوئی موٹی چادر سے اپنے بدن کو چھپا کر رکھیں، اور اپنی زینتوں کو چند اشخاص کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ان اشخاص میں سب سے پہلے شوہروں کا تذکرہ فرمایا، پھر باپ، دادا، نانا وغیرہ شامل ہیں، اس کے بعد سسر، پھر بیٹے، پھر ستیلے بیٹے، پھر بھائی، پھر بھائی کے بچے، پھر بہن کی اولاد بیٹے جو ہیں، اور پھر اپنے دین کی جو عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، بشرطے کہ وہ آوارہ وغیرہ نہ ہوں، اس پہ پورا میں نے آپ کو تفصیل عرض کی تھی، اور اپنی جو لونڈیاں ہیں، گھر کی جو کنیزیں، آج کل کے نوکرانی کو اس پر قیاس آپ کر سکتے ہیں، چلے نوکرانی بھی جو گھر کی ہوں، بشرطے کہ وہ اپنی مالکن کے اوصاف غیر مردوں کے سامنے بیان نہ کریں تو ان کے سامنے بھی آنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے ایسے نوکر جو مرد ہوں اور بہت ہی زیادہ بوڑھے ہوں کہ ان میں شہوت وغیرہ نہ ہو، ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ بات بیان ہو گئی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا بچے وہ جو نہیں مطلب خبر نہیں رکھتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کو، یعنی عورتوں کے جو شرم کے مقامات ہیں، اتنے چھوٹے بچے کہ ان کو اس کا کوئی شعور حاصل نہیں ہے، تو بچوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور عورت ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، بے پردہ ان کے سامنے بھی آ سکتی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور یہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں، زور سے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ جان لیا جائے وہ جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے ان کا سنگھار یا ان کی زینت۔ یعنی جیسے پیروں کے اندر عورتیں بعض اوقات جھانجھ وغیرہ پہنتی ہیں تو ان کے لیے خصوصاً یہ حکم ہے، یا کوئی بھی ایسی علامت کہ اگر عورت پاؤں زمین پر رکھے تو اس سے اس کی کسی زینت کا اظہار ہو جاتا ہو تو اس کو شریعت نے منع کیا۔ اس سے فقہا نے استدلال مزید یہ کیا ہے کہ جب عورت کی جھانجھ وغیرہ کے بارے میں حکم یہ دیا کہ عورت زور سے اپنا پیر نہ رکھے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی موجودگی کا احساس پیدا ہوگا، اور اس کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں اس کا تصور پیدا ہوگا جو غلط خیال کی طرف لے جا سکتا ہے، تو اسی پر قیاس کر کے فرمایا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، وہ بلند آواز سے غیر مردوں کے سامنے کلام نہ کرے یا کوئی ایسی چیز نہ پڑھے کہ اس کو سننے کے بعد مردوں کا ذہن اس کی طرف مائل ہو، اس لیے عورت کو آواز پست رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں تک جو چیزیں بیان ہوئیں یہ باطن کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں، اور موجودہ دور کے اعتبار سے بھی اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے عورتوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا۔ اب جو خواتین کہتی ہیں کہ جی نگاہیں آزاد چھوڑ دینی چاہیے، اور جو منع کرے وہ یہ آج کے یہ مولوی حضرات ہیں، یہ غلط ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا، لہٰذا اس کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو زمین پر زور سے رکھنے کو منع فرما دیا تو پھر رقص کرنا، ڈانس کرنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ لہذا یہ تمام چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پوشیدہ رکھنا ہی محبوب رکھا ہے، تو خواتین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں۔ یہاں تھوڑی سی بات میں مزید عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے، کہ ایک ہوتا ہے عورت کا مرد کو دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے مرد کا عورت کو دیکھنا۔ مرد اگر اس کی کوئی محرم ہے، ایک تو ہے کہ مرد کی زوجہ، پہلے ہم مرد کے دیکھنے کی طرف کرتے ہیں، تو بیوی کے اوپر تو مرد نگاہ ڈال سکتا ہے، اس کی کوئی اس کو مناعت نہیں ہے۔
دوسرا اس کی محرم خواتین ہوتی ہیں جیسے والدہ ہیں، بہنیں وغیرہ ہیں، ان سے بھی مرد کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے جو ستر کے مقامات ہیں ان کے اوپر نگاہ نہیں ڈال سکتے، باقی بدن پر نگاہ ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے اجنبیہ عورت، یعنی چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو، خالہ کی لڑکی ہے، پھپھی کی لڑکی ہے، جن سے ان کی شادی ہو سکتی ہے، جس کو آپ نامحرم کہتے ہیں، تو اس کو تو بالکل مطلقاً دیکھنا منع ہوتا ہے۔ مرد کے لیے حکم یہی ہے کہ چاہے اس کے دل میں برا خیال ہو یا نہ ہو، وہ ایسی عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں استثناء ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی جج ہے، وکیل ہے، قاضی وغیرہ ہے، گواہ ہے، تو یہ عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، گواہ کو گواہی دینی ہے، دیکھنے کے بعد جج جو ہے وہ عورت کو دیکھے گا تو اس پر جرح وغیرہ کرے گا، ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر ہے، وہ مطلب عورت کا چیک اپ کر رہا ہے تو وہ بالکل بقدر ضرورت عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے، اس کی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ یوں ہی ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، تو فرمایا پہلے اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ دیکھ لینا شادی کے بعد تمہارے لیے موافقت اور محبت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے جس عورت سے مرد کا نکاح ہونے والا ہو اسے بھی وہ اس کے چہرے پہ نگاہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ چہرہ ایک جسم کے اندر نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور اس کی طرف انسان کا عموماً دل کا میلان ہوتا ہے، تو نبی کریم نے خود اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ لیکن بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، ایسی صورت میں پھر کسی خاتون کو بھیج کر دکھوا لیا جائے تو بہتر ہے۔ ویسے اس کی شرعاً اجازت ہے کہ اگر لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا چاہے تو یہ منع نہیں ہے، وہ بقدر ضرورت دیکھ سکتا ہے، یعنی چہرے پہ نگاہ ڈال سکتا ہے، یہ دیکھنا جائز ہوتا ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے عورت کا مرد کو دیکھنا۔ تو جو بیوی ہے وہ شوہر کو دیکھ سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محرم جیسے یہ سب ذکر کیے گئے، والد ہیں، دادا ہیں، سسر ہیں، تو ان کے بھی جو ستر کے مقامات ہیں ان پہ نگاہ نہیں ڈال سکتی ہیں، باقی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ان کو دیکھ بھی سکتی ہیں، ان کے سامنے بے پردہ آ بھی سکتی ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے نامحرم، یعنی جیسے کزنز وغیرہ ہیں، اجنبی مرد ہیں، ان کو عورت اگر دیکھے تو اس میں فقہا کا یہ قول مذکور ہے اور یہ دلائل ہیں احادیث وغیرہ کے اندر، صحابیات کے عمل اس سے ثابت ہیں کہ اگر عورت بری نگاہ سے مرد کو نہ دیکھے تو اس کے لیے دیکھنا شرعاً جائز ہے۔ ہاں بری نیت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ دیکھے گی تو گناہ اور حرام ہے۔ پہلے دور میں صحابیات ہوتی تھیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ غزوات میں ساتھ جاتی تھیں اور وہاں پر وہ مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور نامحرم مردوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، ضرورت تھی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہیں کہ وہ اس طرح کے کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر مرہم پٹی وغیرہ ان کو کرنی ہے، ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی وہ بقدر ضرورت مرد کو دیکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح کوئی معظم دینی ہیں، شیخ ہیں، پیر ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اگر ان کو دیکھ کر کوئی برا ارادہ دل میں پیدا نہیں ہوتا، پاکیزگی ہی رہتی ہے، تو ایسے اشخاص کا دیکھنا باعث برکت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ صحابیات بھی زیارت ان کے کرنا ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ سکتی ہیں، لیکن وہی بات کہ تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ یہ اللہ نے احکام بیان فرمائے، پھر آگے ارشاد فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف اے مسلمانوں تم سب کے سب توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر کبھی ایسی بدنگاہی ہو گئی ہو، شرمگاہ کا غلط استعمال ہو گیا ہو، یا خواتین نے اپنی زینت کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر کر دیا ہو، ان تمام صورتوں کے اندر ہمیں چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ہر قسم کے گناہ کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ توبہ فلاح و کامرانی کا بہترین زینہ ہے۔
اب چونکہ توبہ کا ذکر آ گیا تو تھوڑے سے توبہ کے بارے میں کلام عرض کر دیتا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ جب آدمی گویا کہ رجوع کا مطلب لوٹنا، واپس آنا، تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا وہ بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گویا وہ واپس لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، اس لیے اس کو توبہ کہتے ہیں، کیونکہ توبہ سے انسان پھر دوبارہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ خالی کان پکڑنے کا نام نہیں ہے، یا زبان سے رسمی طور پر الفاظ کے نکالنے کا نام نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور دل ساتھ نہیں دے رہا، دل راضی نہیں ہے، زبان سے خالی الفاظ نکال رہے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ بلکہ توبہ کی 3 شرائط ہوتی ہیں، جب تک یہ نہیں پائے جائیں گی ہم انسان کی توبہ کو توبہ نہیں کہیں گے۔ پہلا تو یہ کہ انسان سے جس گناہ پر وہ توبہ کر رہا ہے وہ سابقہ زندگی میں گناہ سرزد ہوا ہو۔ دوسرا، وہ جو انسان توبہ کر رہا ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ ابھی جو حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا کہ الندم توبۃ، کہ ندامت ہی توبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ندامت انسان کو توبہ کی طرف لے کر آتی ہے۔ شرمسار ہونا، نادم ہونا، یہ توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نادم ہوئے تو پھر ختم بس، بلکہ یہ شرائط ہونی چاہیے۔ انسان گناہ کر کے نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب وہ پختہ دل میں ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو بس یہ توبہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ۔ ہاں، زبان سے الفاظ بھی ادا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں اپنے فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ گناہ بالکل معاف کر دیا جائے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے بالکل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر انسان یہ ارادہ کر لے تو انشاءاللہ کہ یعنی میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا تو نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا تمام سابقہ گناہوں کے بارے میں اجتماعی طور پہ توبہ کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں، یعنی اے اللہ جتنے میں نے گناہ کیے میں سب کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، گناہوں کا شمار نہ کرے، تو کیا یہ توبہ سب کے حق میں مقبول ہوگی، یا ایک ایک گناہ کو وہ ذہن میں لے کر آئے اور اس کو چھوڑنے کا باقاعدہ ارادہ کرے؟ تو دونوں اقوال موجود ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے ہر گناہ کو، مثال کے طور پہ ہر گناہ سے مراد یہ نہیں کہ ایک ایک چیز کو یاد رکھے، بلکہ آنکھوں سے جتنے گناہ ہوئے ان کے بارے میں توبہ کر لیں کہ آئندہ آنکھ کا غلط استعمال نہیں کروں گا، کان کا، زبان کا، ہاتھوں کا، شرمگاہ کا، ذہن کا، قلب کا، مال کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنی کسی صلاحیت کا جو اللہ نے خوبی عطا فرمائی، بعض اوقات انسان اپنی خوبی کو بنیاد بنا کر اور پھر گناہ کے کام کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک مین چیز جس کے نیچے ہزاروں اور صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تمام صورتیں کسی ایک پوائنٹ پر آ کر مجتمع ہو جاتی ہیں، اس پوائنٹ کو کم از کم یاد کر کے انسان توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ جو ہے وہ مختلف گناہوں کی مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ اولاً ہم توبہ کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک تو ان گناہوں سے توبہ کہ جو گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور ایک وہ گناہ جو بندے اور بندے کے درمیان ہیں۔ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں ان کو سمجھ لیجئے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی کا انسان مرتکب ہوا، اور جو بندوں کے درمیان گناہ کہلاتے ہیں، بندوں کے ساتھ گناہ، تو گویا کہ ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کا ارتکاب کیا۔ تو حقوق اللہ میں سے جو کوتاہی ہوئی ان سے توبہ کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی ایسا فعل کیا ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان اور گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ معاذ اللہ کسی نے شراب پی لی، تو اس میں کسی بندے کا حق کوئی سلب نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک ایسے فعل کا ارتکاب کر لیا جو ممنوع تھا، اور یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کے لیے فقط اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ نادم ہو، شرمندہ ہو، زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرے، دل میں ارادہ کر لے پختہ کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرض یا واجب کردہ کسی عبادت میں کوتاہی کا مرتکب ہونا، جیسے مثال کے طور پہ نماز قضا کر دی، رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی، فطر ادا نہیں کیا، باوجود قدرت، مالی کے نصاب ہونے کے باوجود، تمام شرائط کے موجود ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی۔ تو جہاں ایسی عبادت ہوتی ہیں
ہم پہلے مالی کو ہٹا دیتے ہیں. جو جسمانی عبادات ہوتی ہیں اس میں یہ توبہ تو ہوگی یعنی وہی جو بات فرمایا عرض کیا کہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں کہ اب کبھی نماز قضا نہیں ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں زبان سے ادا بھی کر لیں. لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اب ان نمازوں کو ادا بھی کرنا ہوگا. اگر روزے ہیں تو ان کو ادا کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر مالی عبادت میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے فطرہ ہے تو اس میں توبہ کے ساتھ ساتھ ان کو ادا بھی کرنا ہوگا. زکوٰۃ اگر پچھلے سالوں کی رہ گئی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم صرف توبہ کر لیں اور وہ ادا نہ کریں اور سوچیں کہ بس ادائیگی معاف ہو گئی. ایسا نہیں ہے بلکہ ادائیگی تو کرنی پڑے گی. کسی سال کی قربانی رہ گئی ہے تو ایک قربانی جتنی قربانی رہ گئی ہیں اتنے صدقہ دینا ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ایک جانور کی جتنی قیمت ہے وہ آپ بعد میں صدقہ کریں گے کیوں قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے. اس طرح زکوٰۃ رہ گئی تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. جو مالی عبادت میں کوتاہی کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ اس مال کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تب توبہ کامل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کی 3 صورتیں ہو گئیں کہ ہم نے کوئی ممنوعہ چیز کا ارتکاب کر لیا یا عبادت جو فرض واجب قرار دی گئی تھی بدنی عبادت اس میں کوتاہی کا ارتکاب کیا یا مالی عبادت میں کوتاہی کا ارتکاب کیا. تو تینوں صورتیں آپ کو عرض کیں. اب بندوں کے حق کی طرف آ جائیے کہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ہم نے کسی کو مالی لحاظ سے تکلیف پہنچائی, جسمانی لحاظ سے تکلیف پہنچائی, روحانی لحاظ سے تکلیف پہنچائی. اگر تو ہم نے روحانی تکلیف پہنچائی برا بھلا کہا تو اس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص سے معافی بھی طلب کرنی ہوگی. وہ معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے, گناہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور اسے ایصال ثواب کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کو راضی فرما دے گا. لیکن اس سے معافی ضرور مانگنی پڑے گی. جسمانی اگر تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے لیے بعض صورتوں میں قصاص اور دیت ہوتا ہے. آپ نے کسی جان کو ضائع کیا جان بوجھ کر تو جان کے بدلے میں جان ہے. خطاً ہو گیا تو اس میں دیت کے مسائل ہیں, کچھ مال وغیرہ دینا پڑتا ہے اور زبان سے بھی توبہ بھی کرنی پڑتی ہے تب کہیں جا کے توبہ مقبول ہوتی ہے. یا آپ نے ویسے کسی کو مکہ مار دیا اور تکلیف پہنچائی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی طلب کرنی ہوگی. وہ معاف کرے گا تو پھر انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے, اور معاف نہ کرے تو وہی صورت ہے کہ استغفار کرتے رہے, ایصال ثواب کرتے رہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو راضی کر دے گا. اور تیسری صورت ہے کہ ہم نے کسی کا مال دبا لیا. اس میں یہ ہوگی صورت کہ ہم پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اس کے بعد اس شخص سے جا کے معافی طلب کریں کیونکہ ہم نے اتنے عرصے اس کو مال سے محروم رکھا, اس کی معافی, اور پھر یہ مال اس کو دینا پڑے گا جتنا مال اس کا ضبط کیا. اور بالفرض اگر ہم مال دینے پر قادر نہیں ہیں تو اس سے معاف کروائیں. مثال کے طور پہ کسی کی چوری کر لی تھی, اب اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ چوری شدہ مال واپس کیا جائے تو اس سے جا کے معذرت طلب کر کے اس سے ریکویسٹ کی جائے کہ بھئی آپ وہ مال معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو بری ذمہ ہو جائیں گے, اگر معاف نہیں کرتا تو مال دینا ہی پڑے گا. اب زندگی میں موقع مل گیا تو ٹھیک, نہیں ملا اور ہم دینے کا ارادہ رکھتے تھے تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے ہم سے راضی فرما دے گا. اس لیے ان امور پہ ذرا توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اس ایک دفعہ ہم پھر دہرائیں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.